بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 جون دنیا بھر میں بطور انسداد منشیات کا عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی دنیا بھر میں 26 جون کو دنیا کے مہذب لوگ باہر نکلیں گے، مختلف پروگرام، سیمینارز، ورکشاپس، میٹنگز، واکس اور اس طرح کے دیگر پروگرامات ہوں گے جس میں نشے سے بچاؤ کے لیے اقدامات اور اس کے نقصانات اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ دنیا بھر میں اس وقت 20 کروڑ سے زائد لوگ منشیات کے عادی ہیں۔ ہم آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں اپنی جو ذمہ داریاں ہماری بنتی ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آسودگی کی تلاش، بوریت سے نجات اور فیشن زدہ نظر آنے کی چاہ میں سگریٹ کی جانب بڑھایا جانے والا قدم اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ سگریٹ نوشی کو منشیات کی جانب پہلا قدم قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ معاملہ محض اچھائی اور برائی کے درمیان باریک سی لکیر کا ہی ہو، اور جب وہ تفریق مٹ جاتی ہے تو پھر کوئی برائی نہیں لگتی۔ یہ علت معاشرے میں عمر کی تفریق کے بغیر کچھ اس طرح سے عام ہو چلی ہے کہ اسے ایک بین الاقوامی مسئلہ کہا جا رہا ہے، ایک ایسا مسئلہ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین ہوتا چلا آ رہا ہے۔ انسداد منشیات سے شعور و آگاہی کے مقصد کے تحت دنیا بھر میں ہر سال 26 جون کو منشیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ منشیات کا زہر ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ کتنے ہی خاندان ایسے ہیں جو نشے میں مبتلا اپنے بچوں کے مستقبل سے نا امید ہو چکے ہیں۔ ہمارے نوجوان اکثر و بیشتر معاشرتی رد عمل اور نامناسب رہنمائی کی وجہ سے نشے جیسی لعنت کو اپنا لیتے ہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل منشیات، شراب، جوئے اور دیگر علتوں میں مبتلا ہو کر نہ صرف اپنی زندگی تباہ کر رہی ہے بلکہ اپنے ساتھ اپنے خاندان والوں کے لیے بھی اذیت اور ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہی ہے۔ ملک و قوم کی ترقی اور مستقبل کے ضامن یہ نوجوان جرائم پیشہ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ نشہ جسم کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی سلب کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پیش نظر صرف نشے کا سحر ہوتا ہے جس کی خاطر وہ ہر حد سے گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنا علاج بھی نہیں کرانا چاہتے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ وہ بیماری ہے جو انہیں دنیا کے دکھوں سے دور رکھ کر جنت کی سیر کراتی ہے۔ سامعین، نشے کی تباہ کاریوں کی وجوہات میں خراب صحت، گھریلو ناچاکی، ازدواجی مسائل، ذہنی دباؤ، بے جا خوف، دین سے دوری، اہل خانوں کو اپنا دشمن سمجھنا ہے اور بے وقت کا سونا اور جاگنا شامل ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں 15 سے 64 سال کی عمر کے 35 کروڑ لوگ کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہیں۔ دنیا کی تقریباً 7 ارب آبادی میں سے 4.5 ارب افراد کی عمریں 15 سے 64 سال کے درمیان ہیں، جن میں نشے کے عادی افراد کی شرح 7% ہے۔ پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد افراد نشے میں مبتلا ہیں۔ صوبائی شرح کے حساب سے پنجاب کے 55% اور دیگر صوبوں کے 45% افراد نشے کے عادی ہیں۔ صرف لاہور میں ہی 1 لاکھ لوگ نشے میں مبتلا نظر آتے ہیں، جبکہ پاکستان میں ہر سال نشہ کرنے والوں کی تعداد میں 5 لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ گو پاکستان میں سرکاری سطح پر ANF، کسٹم اور ایکسائز سمیت 24 ایجنسیاں منشیات کے خلاف فعال ہیں۔ ہمارے ہاں پکڑی جانے والی منشیات میں سے 60% اینٹی نارکو ٹیکس فورس پکڑتی ہے، جبکہ 60% باقی 23 ادارے پکڑتے ہیں، لیکن ان کی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود یہ زہر تیزی سے معاشرے کی رگوں میں اترتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں چرس، افیون، ہیروئن، بھنگ اور حشیش سمیت منشیات کی 21 سے زائد اقسام ہیں۔ دنیا میں 62% لوگ چرس، بھنگ اور حشیش کے عادی ہیں، جبکہ باقی 20% ہیروئن، 10% افیون، 20% لوگ کوکین، کیپسول، کرسٹل اور گولیاں استعمال کرتے ہیں۔ سڑکوں اور پتھاروں پر بکھرے ہوئے
منشیات کے عادی افراد کے حولیے اور ٹھکانوں سے تو اکثر لوگ باخبر اور واقف ہیں اور ان پر نفرین بھی بیچتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ شہر کے خوش پوش علاقوں اور اعلیٰ درسگاہوں میں زیر تعلیم ان نوجوانوں کا جو انتہائی تیزی سے نشے کو فیشن کے نام پر اپنا رہے ہیں۔ صدحیف ہے کہ جب تک ان بچوں کے والدین پر یہ کربناک حقیقت آشکار ہوتی ہے تب تک ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق ان دنوں منشیات کی فروخت روایتی نہیں بلکہ انتہائی جدید انداز میں سوشل میڈیا کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ منشیات فروش واٹس ایپ اور فیس بک سمیت سوشل میڈیا کے دیگر ایپس استعمال کر رہے ہیں۔ واٹس ایپ پر ایک میسج 100 لوگوں تک بھی گیا تو ان میں سے 10 سے 15 نوجوان ان کے شکنجے میں پھانس ہی جاتے ہیں۔ منشیات کا عادی بنانے کے لیے گاہکوں کو ان کے گھر تک منشیات پہنچائی جا رہی ہے۔ حال ہی میں کچھ ایسے گروپ بھی پکڑے گئے ہیں جو ٹیکسی سروس استعمال کیا کرتے تھے، اور ان میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں ہی شامل ہیں جو گھروں میں جا کر ڈرگز پہنچاتے تھے۔ ایسے گروپ شہر کے پوش علاقوں میں سرگرم ہیں کیونکہ وہاں کے نوجوانوں کے لیے 4-5 ہزار روپے کا انتظام کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ بھی ایک تکلیف دہ امر ہے کہ منشیات فروش اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے نوجوان نسل کو ہی اپنا اعلیٰ کار بنا رہے ہیں اور ہماری نسلیں ان کے ناپاک ارادوں کی بینٹ چڑھ رہی ہیں۔ شہر میں منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے مراکز میں ان دنوں ایک نئے نشے کے عادی نوجوان کو لایا جا رہا ہے جسے کرسٹل میتھ کہا جاتا ہے۔ نسبتاً مہنگا ہونے کی وجہ سے نجی تعلیمی اداروں اور امیر گھرانوں کے نوجوان کرسٹل میتھ کا شکار بن رہے ہیں۔ کرسٹل میتھ نامی نشے پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ کرسٹل یا آئس نامی یہ نشہ میتھ ایمفٹامین نامی ایک کیمیکل سے بنتا ہے۔ یہ چینی یا نمک کے بڑے دانے کے برابر کرسٹل کی قسم کی سفید شے ہے جسے باریک شیشے سے گزار کر حرارت دی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے عام طور پر بلب کے باریک شیشے کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اسے جسم میں اتارنے کا ایک ذریعہ انجیکشن بھی ہے۔ کراچی میں پولیس اور رینجرز بعض ایسی لیبارٹریز پر چھاپے مار چکی ہیں جہاں کرسٹل تیار کی جاتی تھیں، جبکہ اس کی ایک بڑی مقدار افغانستان سے سمگل ہو کر آتی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان منشیات کی ایک عالمی گزرگاہ پر واقع ہے، اس لیے یہاں انہیں فروخت کرنے والی مافیا اور استعمال کرنے والے بھی موجود ہیں۔ علاقے میں کہاں کہاں منشیات فروخت ہو رہی ہے، علاقہ پولیس اور دیگر ادارے اس سے باخبر ہوتے ہیں، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایماندار اور فرض شناس پولیس اہلکاروں کے لیے جدید منشیات فروشوں تک رسائی کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتی۔ ماہر منشیات ڈاکٹر ہیرا لال لوہانو منشیات کے استعمال کی 3 بنیادی وجوہات بیان کرتے ہیں، جن میں ذہنی دباؤ سر فہرست ہے۔ یہ دباؤ امتحان، محبت میں ناکامی، تاخیر سے شادی، نظر انداز کیے جانے، کسی کے ساتھ مقابلے اور بے روزگاری سمیت کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ شخصیت کا عدم توازن، جبکہ تیسری وجہ دوستوں کی صحبت ہے، یعنی 4 دوست اگر منشیات استعمال کرتے ہیں تو 5واں دوست دباؤ میں آ کر اس کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر لوہانو کے مطابق بعض امیر گھرانوں کے نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کی ایک وجہ جنسی قوت میں اضافے کی خواہش بھی ہے۔ پوش علاقوں میں بطور خاص نشے کے عادی نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ ان مقامات پر منعقدہ پارٹیاں ہیں جہاں سے نوجوان نسل آزادی کے نام پر بے حیائی اور فیشن کے نام پر نشے کی عادت اختیار کرتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میٹرکس اینڈ ایویلیویشن کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2005 سے 2017 کے دوران منشیات کے استعمال کے نتیجے میں معذوری کا شکار ہونے والے افراد میں 98% اضافہ ہوا ہے، اور منشیات کے عادی نوجوانوں میں ذہنی معذوری تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر لوہانو کا کہنا ہے کہ منشیات دماغ کے خلیوں میں عدم توازن پیدا کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں دماغ عام انسانوں کی طرح کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا اور نتیجتاً انسان ذہنی، جسمانی اور سماجی طور پر معذور ہو جاتا ہے۔
ایک سروے کے مطابق نشے کی عادت میں مبتلا ہونے کی ایک اہم وجہ والدین کی بچوں سے عدم توجہی ہے۔ چھوٹے بچے سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور ان کے والدین اس امر سے بے خبر نظر آتے ہیں۔ یہ بچے سگریٹ کے دھوئیں کے ہمراہ آگے بڑھتے ہوئے ایک ایسی راہ کے مسافر بن جاتے ہیں جو انہیں تباہی اور بربادی کی منزل تک لے جاتی ہے۔ آج وہ دن دور نہیں جب لوگ راہ چلتے ہوئے بھی کسی بچے کو تنبیہ کر دیں تو وہ اس وقت کے لیے ہی صحیح ہاتھ سے سگریٹ پھینک دیتا ہے۔ آج اگر ہم کسی اپنے کو بھی کچھ کہتے ہیں تو وہ اپنی ایک غلط حرکت کے 100 عذر پیش کر دیتا ہے۔ منشیات فروشی پر پابندی اور اس کے خلاف کیے جانے والے اقدامات اپنی جگہ، لیکن والدین کا اپنے بچوں پر نظر رکھنے کا عمل انتہائی ضروری ہے۔ بچوں کے ساتھ ان کے دوستوں پر نظر رکھیں اور انہیں اچھی صحبت کے فوائد بتائیں۔ جہاں ان کے قدموں میں ہلکی سی بھی لرزش نظر آئے ان پر قابو پانے کی کوشش کریں، بصورت دیگر زندگی کا یہ اہم ترین سرمایہ ضائع ہو سکتا ہے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نشے سے بچاؤ کے عالمی دن کے موقع پر آپ بھی آگے بڑھیں اور اپنی نوجوان نسل کو نشے سے پاک کریں، اور جہاں جہاں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یا جو لوگ بھی اس گھنونے فعل میں ملوث ہیں ان کو بے نقاب کریں تاکہ یہ برائی جڑ سے ختم ہو اور ہمارا معاشرہ پاک اور صاف ہو جائے، اور جو نوجوان نسل بالخصوص تباہ ہو رہی ہے وہ نشے سے بچ سکیں اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں۔